عزیزان محترم، یہ جو بین المسالک ہم آہنگی ہے، میرا موضوع کہ اس کا کیا تصور ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اور عملی طور پر ہم اس کو دنیا کے سامنے کیسے پیش کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہم ہرگز کوئی دین الہی اور دین اکبری کی کریشن کرنے کے لیے یہاں پہ جمع نہیں ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو اس بات کی دعوت دیں کہ بھئی کچھ آپ رسومات اہل تشیع کی لے لیں، کچھ اجتناب آپ دیوبندی اور اہل حدیث حضرات صاحب سے لے لیں، کچھ رسومات، کچھ نئی چیزیں آپ بریلوی حضرات سے لے لیں۔ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کا مسلک آپ کو مبارک ہو، جو آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، جو آپ کا مسلک ہے، جو آپ کا طریقہ ہے۔ یہ علمی اختلافات تھے اور دنیا کے تمام معاشروں کے اندر، باشعور افراد کے اندر یہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ آپ اپنے مسلک پر عمل کیجئے، لیکن یہاں یہ بات آپ کے پیش نظر رہے کہ آپ کا اختلاف مسلک جو ہے ان دائروں کو نہ توڑے جو دوسرے کے دائروں سے کے قریب تر ہوں۔ اس کی مثال ہمارے علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب سے میں نے سنی تھی، اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ سب نے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے الجبرا میٹرک کے اندر پڑھا ہوگا، پرکار کا استعمال بھی جانتے ہیں۔ تو پرکار کیا ہوتی ہے؟ پرکار کے اندر بعض پرکار ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر دونوں نوکیں ہوتی ہیں، اور بعد میں ایک سائڈ پینسل لگی ہوئی ہوتی ہے اور ایک سائڈ اس کی نڈل لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پرکار سے چند دائرے آپ بنائیں، آپ کاغذ پہ پرکار کی نڈل رکھ کے ایک دائرہ بنائیں گے، دوسرا دائرہ بنائیں گے، اگر آپ اس کا مرکز تبدیل کرتے رہیں گے تو جتنے بھی دائرے بنائیں گے آپ، وہ دائرے ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے نڈل کا مرکز و محور ایک رکھا تو پھر آپ جتنے بھی دائرے بناتے چلے جائیے، وہ ہزاروں سے بھی متجاوز ہوں گے، لیکن کوئی دائرہ جو ہے دوسرے دائرے کو قطع نہیں کرے گا۔ دائرے بنیں گے، دائرے وہاں بھی بنے تھے اور دائرے یہاں پہ بھی بنے ہیں، لیکن وہاں دائروں کے اندر مرکز بار بار تبدیل ہوتا تھا، یہاں مرکز ایک ہے۔ اسی لیے وہ ہمارے اقبال عظیم صاحب نے کہا تھا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ عزیزان محترم، یہ مختصر سی چھوٹی سی بات ہے جو ان 3 دن میں آپ احباب کو سمجھانی ہے کہ ہمیں کوئی نیا مسلک ہم نہیں ایجاد کریں گے، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک موقع پرووائڈ کیا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں۔ اب میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں، عجیب تو نہیں ہے، میرے لیے تو بالکل بھی عجیب نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں میرے لیے بڑی عجیب تھی۔ یہاں ہم سب اپنے مسالک کے اندر بڑے متسلب ہیں، اپنے اعتقادات کے اندر، اور اعتقادات سے بڑھ کر جو جھگڑا ہے وہ رسومات کا ہے۔ ان رسومات کے لیے ہم بہت ہی انتہا پسند ہیں۔ ہم نے ایک عظیم مقصد کے لیے لاہور سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ انڈیا سے آنے والے ڈیلیگیشن کو ہم نے ویلکم کیا، کراچی لے کر آئے بائی روڈ۔ یہاں سے ہم مستونگ سے ہم جو ہے تافتان اور زاہدان تک، پھر ہم تہران تک گئے تھے۔ اس سفر کے اندر جو ہے نا، انڈیا سے، کشمیر سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اور اہل تشیع تھے، دیوبندی حضرات تھے، بریلوی تھے، یہ سارے مسالک کے لوگ تھے۔ ان میں ایک بڑا منفرد نوجوان تھا جو کم گو تھا، تھوڑا غسیلہ بھی تھا، سب سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ جو مشکل چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ میں نے اس سے دوستی کی۔ وہ ایک بڑا ISO کا عہدیدار تھا، مرکزی عہدیدار رہا تھا، اور بہت انتہا پسند تھا، اور اس کا کام بھی یہ ہے کہ پاکستان کے ویران علاقوں میں جا کر وہ شیعہ فیملیز کو تلاش کرتا ہے، اور وہاں کے بچوں کو اس بات کے لیے ان کو تیار کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ جو ہے جامعۃ المصطفیٰ قم پڑھنے کے لیے بھیجیے، وہاں بھیجیے۔ اس سے میری دوستی ہو گئی۔ ہم 3-4 دن ساتھ رہے، اس کے بعد دوستی ہوئی، اور دوستی ایسی ہوئی، اس کے بعد اس کے رشتہ دار کراچی میں ہی رہتے ہیں، لیکن وہ جب کراچی آتا
تو سیدھا وہ کینٹ اسٹیشن اترنے کے بجائے قائد آباد پہ لانڈی میں اترتا اور مجھے پہلے بتا دیتا میں ویلکم کرنے کے لیے موجود تھا. وہ میرے گھر 2-3 دن ٹھہرتا اور مجھے لاہور جانا ہوتا, اسلام آباد جانا ہوتا تو میں فیصل آباد جاتا. میں کہتا عمار میں آ رہا ہوں, وہ فیصل آباد اسٹیشن پہ ویلکم کرتا اور اس کا ایثار مجھ سے زیادہ تھا کہ جناب میری لاہور میں میٹنگ ہے, وہ مجھے فریش کرا کے اپنی کار کے اندر لے جا کے میٹنگ کے مقام پہ چھوڑ کے شام کو ریسیو کر کے لیتا. میں نے کہا یار یہ عمار یہ بتاؤ, چلو میرے تو رشتہ دار نہیں ہیں لاہور میں, فیصل آباد میں, کیا معاملہ ہے, تم میرے گھر کیوں آتے ہو؟ اس نے کہا کہ جو بات آپ کے ساتھ مجھے ملتی ہے, جو محبتیں, وہ رشتہ داروں میں نہیں ہیں. ہم خیال ہو گئے. پھر کیفیت کیا ہے جناب سن لیجئے. اس کی والدہ سے بھی میرے تعلقات, والدہ کو کینسر ہوا, وہ وابڈا ہاسپٹل لاہور میں ایڈمٹ تھیں. پھر ان کا جب آخری ایام قریب تھے تو ان کو ایران قم چلی گئیں. ان کا ایک بیٹا وہاں پڑھ رہا ہے, ان کا انتقال وہاں پہ ہوا. ان کی پہلی برسی دسمبر میں تھی اور میں جمعیت علماء پاکستان میں ہوں اور مرکزی اجلاس تھا ہمارا شورا کا. میں گیا تو اس نے کہا کہ آپ آ رہے ہیں نا, تو والدہ کی برسی ہے, مجلس سے آپ نے خطاب کرنا ہے. یار یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے. ویسے میں یوم حسین میں جاتا ہوں اور ویسے چلا جاتا, لیکن مجلس تو بہرحال اس نے زیادہ جب زور دیا تو میں ان کے گھر میں گیا. انہوں نے گھر میں اہتمام کیا ہوا تھا اور ممبر کی جگہ کرسی رکھ کے اس کے اوپر سیاہ کپڑا ڈال رکھا تھا. جب مجھے موقع ملا میں نے گفتگو کی تو وہاں میں نے جو بات اپنی محبتوں کے ساتھ جو بات عرض کی وہ یہ کی کہ دیکھیں ہمیں علم کی بے حرمتی پہ ہماری آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے. اب بریلویوں میں کوئی سلام نہ پڑھے نا, اسے ہم بے ادب کہتے ہیں, گستاخ کہتے ہیں. جو 11ویں 12ویں کو نہ مانے. ہمارے سارے جھگڑے رسومات پر, اکابر پرستی پہ مشتمل ہیں. یہ ہمارے اکابر کو یہ کہتا ہے, یہ ہمارے اصاغر کو یہ کہتا ہے. ہم میں سے کسی کی آنکھ میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے شخص کو دیکھ کر آنکھوں میں سرخی پیدا نہیں ہوتی. ہماری پیشانی پر بے نمازی اور سود خور کو دیکھ کر بل نہیں آتا. رسومات کے لیے ہم سب جھگڑنے کے لیے ایک دوسرے سے تیار ہیں. تو اس رویے کو, یہ چیزیں بھی ہمارے لیے قابل غور ہیں. عزیزان محترم, اپنے اپنے مسالک کو سچا سمجھنا اور یہ کائنات کے اندر جو ایک تنوع ہے, جو اختلاف رنگ و بو اس کائنات میں نظر آتا ہے, تو یہ مسالک بھی اسی کا مظہر ہیں. لیکن مرکز ہم سب کا جو مسلمان یہاں پہ تشریف فرما ہے, اور اس سے بڑھ کر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو یہاں پر ہمارے اقلیتی برادران بھی تشریف فرمائیں, ہم سب کا مرکز ایک ہے. اسے کسی بھی نام سے کیوں نہ پکاریں. وہ میں کیونکہ صوفی ہوں تو میں ایک وحدت الوجود والا آدمی ہوں, تو میں کل ایک قوالی سن رہا تھا. اس قوالی کے الفاظ تو آپ سب کو کہ کان وان سب کھڑے ہو جائیں گے. وہ اس کا الفاظ جو پہلا مصرع ہے وہ یہی ہے کہ گردرشن بھگوان کا درشن, صفت میں ذات سمائی ہے. تو یہ چیز تو ہماری توحید کے عقیدے کو ہلا کر رکھ دے گی. لیکن جب آپ گہرائی اور گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہی کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے. تمام تر اختلاف انتشار کے باوجود سب اسی رب کے بندے ہیں اور اسی رب کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں. عزیزان محترم, چند ایک باتیں, ویسے تو میں یہ ساری باتیں آپ کو بار بار ریپیٹ کرائی جائیں گی کہ دیکھیے اختلاف کے اندر, علمی اختلاف کے اندر ہمیں برداشت کرنی چاہیے, اپنے اندر متانت پیدا کرنی چاہیے. اور لیکن بنیادی چیز کیا ہے جس سے ہمارا باہمی اختلاف و انتشار جو ہے وہ محبتوں میں تبدیل ہوگا؟ وہ ہے ہمارے باہمی روابط, سماجی تعلقات. آج 3 دن تک ہم جب یہاں پہ رہیں گے, میں پھر وہ اپنی ایک پرانی بات بھی آپ کی خدمت میں ریپیٹ کر دوں کہ ایسی نشست 2 سال پہلے اسی ہوٹل کے اندر 3 دن کے لیے تھی. اس میں سجاد مدنی, میں اور بہت سارے لوگ جمع تھے. تو ہم تقریباً 18 یا 20 شرکاء تھے. تو تعارفی نشست میں میرا نمبر جو تھا کوئی 16واں 17واں تھا. سب نے, ہمارے مجتبیٰ راٹھور صاحب اس کو آرگنائز کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اپنے تعارف کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ آپ کو اپنا مسلک بھی بتانا ہے. جب میری باری آئی تو کیونکہ میں اس آگ کے دریا سے گزر چکا ہوں, وہ بڑا مشہور شعر ہے نا, ہے تو فلمی لیکن حقیقت پہ مبنی ہے کہ یہ عشق نہیں آساں,
بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ میں اس آگ کے دریا سے گزر چکا تھا، تو جب میں تعارف کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے کہا کہ میرا نام سید عقیل انجم قادری ہے، میں جمعیت علماء پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، یہ عہدہ میرا ہے، میری کوالیفیکیشن یہ ہے، اور میرا مسلک مسلک اعتدال ہے۔ سارے علماء کرام جو وہاں پہ تشریف فرماتے، میں تو طالب علم تھا، سب ہنس پڑے، بعض نے اعتدال کو اعتزال بھی کہا۔ میں نے کہا کہ بچوں 3 دن گزرنے دو، پھر دیکھنا کیا تمہارا حال ہوگا۔ اور 3 دن گزرے، اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ یہ ہے کہ جبار عبد الناصر دیوبندی ہے، عظمت رحمانی دیوبندی ہے، وہ ہمارا دوست ہے، اچھا دوست ہے، اور بہت سارے اہل تشیع کے اندر جو لوگ تھے وہ ہمارے بڑے اچھے، علامہ علی کرار نقوی صاحب اہل تشیع کے ایک ممتاز عالم دین اور خطیب ہیں، وہ ہمارے بے تکلف دوست ہیں۔ اور جتنے وہاں پہ جو لوگ تھے، جس رشتہ اخوت میں ان 3 دن کے اندر بندھے، اس کا نتیجہ ہم اس سوسائٹی کے اندر بہت خوب انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کو یہ میری باتیں جو میرے اپنے مسلک کے لوگ ہیں اور جو مجھے جانتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی عجیب سی بھی ہوں گی، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت میں تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن ان لوگوں میں سے تھا کہ جو ان کے قریب رہا کرتے تھے، اور ہم نے دنوں رات ان کے ساتھ گزارے ہیں۔ ایک لفظ ہم اپنے اکابر کے متعلق پڑھتے ہیں کہ جو ہمارے جو فلاں بزرگ تھے وہ وسیع المشرب تھے۔ کیا تھے ذرا؟ وسیع المشرب تھے۔ اس وسیع المشرب کے معنی آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ ان کی محفل کے اندر ان کا جو قلب کا جو خیمہ تھا وہ بڑا وسیع تھا۔ ان کے دوست، ان کے احباب، ان کے ہم مجلسی لوگ تمام مسالک سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی محفل میں آتے تھے تو محبتیں پاتے تھے۔ اور ہم تو ویسے صوفی ہیں، تو صوفیہ کا تو مسلک جو ہوتا ہے نا وہ بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے، ان کا وہ ہر کسی کے لیے اپنا دیدہ و دل فرش راہ کیے رہتے ہیں۔ ان کا تبلیغ کا انداز بڑا منفرد ہوتا ہے، وہ محبتوں کے ذریعے لوگوں کو اپنا اسیر کرتے ہیں۔ آج یہ بہت بڑا جھگڑا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا کتاب سے، تعلیم سے پھیلا ہے، علماء کے خطبات سے پھیلا ہے، مبلغین کی محنتوں سے پھیلا ہے۔ جس بر صغیر میں ہم رہتے ہیں، اس بر صغیر میں تو اسلام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ فیض سے پھیلا ہے۔ انہوں نے کرامتیں نہیں دکھائیں، ان کا کیریکٹر تھا، ان کی مسکراہٹ تھی جو لوگوں کو اپنا اسیر کر لیا کرتی تھی۔ عزیزان محترم، آج جس معاشرے میں ہم ہیں اس کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ وہی لوگ جو سب بنیان منصوص بن کر پاکستان بنا رہے تھے، اس میں مسلک، مذہب کا کوئی اختلاف و انتشار نہیں تھا، کوئی ناراضگیاں نہیں تھی۔ علامہ عبدالحامد بدایونی، مولانا شبیر احمد عثمانی، اپنے مولانا داؤد غزنوی اہل حدیثوں میں، اہل تشیع میں اور اکابر تھے جو قائد اعظم کے شانہ بشانہ پاکستان بنانے کے اندر شریک تھے۔ ان کو پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئی کہ وہ اختلاف اور انتشار کا شکار ہو گئے۔ عزیزان محترم، محبت کے دلائل تلاش کیجئے، متفقہ باتوں کو ڈھونڈیے کہ ہمارے اندر وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ایک کر سکتی ہیں۔ انتشار کی چیزیں تو لوگ بہت تلاش کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی بنیے۔ مکھیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے جب وہ باغ میں آتی ہے تو اس پھول کو تلاش کرتی ہے جس پھول کے اندر زیادہ خوشبو اور زیادہ رس ہوتا ہے، اور ایک مکھی وہ ہوتی ہے جب وہ آتی ہے تو وہ زخم تلاش کرتی ہے، گند تلاش کرتی ہے اور اس گند پہ جا کر بیٹھتی ہے۔ اب فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم کون سی مکھی بنیں گے، شہد کی مکھی بنیں گے یا گندگی تلاش کرنے والی مکھی بنیں گے۔ عزیزان محترم، میں جانتا ہوں، میں علماء کی صف کے اندر طالب علموں کی حیثیت سے حاضر رہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس شعلہ بیان شخص کو عوامی پذیرائی ملتی ہے، اس کا لفافہ ہیوی ہوتا چلا جاتا ہے، جو انتہا پسندانہ شعلہ بیانی زیادہ کرتا ہے، جو دوسروں کے عیب زیادہ نکال کر لے کر آتا ہے، اور جو اصلاح کی باتیں کرتے ہیں
ان کی گفتگو کے اندر لوگوں کو بوریت ہونے لگتی ہے، لیکن معاشرے کو ضرورت کس چیز کی ہے اس کا ادراک مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، میں یہاں پر آپ کے سامنے اتحاد بین المسلمین کی 2 مثالیں پیش کرنا چاہوں گا۔ 1994-95 پاکستان کے اندر وہ بدترین دور ہے جب فرقہ وارانہ کشیدگی اور قتل و غارت گری اپنے عروج پر تھی۔ اس دور میں ان اکابرین امت کو میرا بے شمار سلام ہو جنہوں نے یکجا ہو کر اس امت کا ایک ایسا تجربہ کیا کہ آج تک دنیا کے کسی ملک میں یہ تجربہ نہیں ہوا۔ ملی یکجہتی کونسل بنائی، اس کے سربراہ علامہ شاہ احمد نورانی تھے، ان کے رفقاء میں قاضی حسین احمد مرحوم، مولانا سمیع الحق صاحب تھے، علامہ ساجد نقوی، مولانا فضل الرحمان تھے، اور ان لوگوں نے سپاہی محمد کے علامہ یزدانی، میں نام بھول رہا ہوں، سرگودا کے تھے، ان کو اور مولانا آدم طارق صاحب سے پہلے ضیاء الرحمان فاروقی صاحب کو یکجا کیا اور ان لوگوں کو گلے ملوایا، مشترکات کی طرف لوگوں کو لے کر آئے، اور اس کا نتیجہ چند سالوں میں یہ نکلا کہ جو ٹارگٹ کلنگ، خودکش، بم دھماکے، قتل و غارت گری، اس کی فضا کے اندر کمی بھی ہوئی، اور اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی دوسری مثال میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آیت اللہ سید علی خامنائی، اہل تشیع کے جو 3 بڑے مراجع ہیں جن کی وہ تقلید کرتے ہیں، ان کے اندر ایک نمایاں فرد ہے اور ان سے زیادہ سینئر آیت اللہ سید علی سیستانی ہیں۔ ان دونوں بزرگان نے فتویٰ دیا ہے کہ مقدسات اہل سنت کے بارے میں جو بھی شخص بد کلامی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی اس سے بڑھ کر فتویٰ سید علی خامنائی کا یہ ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہو اور امام اہل سنت کا ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے اور اہل تشیع وہاں پہ موجود ہوں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اقتداء کے اندر وہ نماز پڑھیں، اور فضیلت انہوں نے یہ بتائی کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے رسول اللہ کی اقتداء میں پہلی صف میں نماز ادا کی ہو۔ عزیزان محترم، یہ وسعت قلبی، یہ فتویٰ، یہ سیاسی فتویٰ نہیں ہے، یہ وسعت قلبی معاشرے کو، دنیا کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا ادراک کرتے ہوئے اس کے حل کی جانب ایک مثبت قدم ہے۔ اب ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ ہم اپنا قدم کتنا آگے بڑھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، باہمی میل ملاپ جو ہے اس ہال کے اندر، ہم ریجنٹ پلازا کے ہال کے اندر اگر ہم نے دوستیاں ایک دوسرے سے استوار کر لیں اور جو اپنے گرد ہم نے فصیلیں بنا رکھی ہیں، اپنے گرد دائرے جو بنا رکھے ہیں کہ اس دائرے میں ہم دوسرے کو داخل نہیں ہونے دیں گے، تو اگر ہم نے ان دائروں کو ان 3 دنوں میں توڑ لیا اور باہمی میل ملاپ کے ذریعے محبتوں کا ایک نیا گلشن آباد کر لیا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ دیکھیے، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب میرے گھر تشریف لے آئے، انہوں نے فون کیا، بھائی میں 36ویں میں مجلس پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں، عقیل بھائی آپ کے یہاں چائے پینی ہے۔ میں نے چائے کا اہتمام کر لیا۔ میری 2 ملاقاتیں تھیں بس، ایک ٹی وی پروگرام ساتھ کیا تھا، وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ گئے۔ اس فقیر کا گھر اتنا بڑا نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے چائے کا اہتمام کیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو میں نے دیکھا وہ جبہ وہ توپ پہنتے ہیں، تو میرے پاس کسی نے مجھے ہدیہ کیا تھا، میں نے ان کی خدمت میں عطر اور توپ اور نالین پاک کا جو ہے وہ پیش کیا۔ تو پھر چند دنوں بعد وہ کہیں ملے تو انہوں نے عبا جو وہ قم سے لائے ہوئے تھے وہ مجھے دے دی کہ بھئی یہ آپ قبا پہنا کریں، عبا پہنا کریں۔ عزیزان محترم، ایسے بہت سارے شہید، علامہ شہید امین شہیدی صاحب، ایسے اور دیوبندی اکابرین میں مفتی زبیر عثمانی صاحب، ہم مری میں ساتھ تھے۔ میں نے کہا یار ہماری طرف، آپ کی طرف ہمارا ایک مسجد کا معاملہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ دارالعلوم کراچی سے یہ معاملہ ریلیٹڈ ہے اور آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے۔ کہنے یار آپ کو معلوم نہیں وہ لوگ کتنے ہمارے اکابر کے لیے بک بک کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے لفظ بک بک استعمال نہیں کیا تھا، انہوں نے بد کلامی کا۔ میں نے کہا حضور میں اور آپ چاہیں تو یہ سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ میں جو ہے انہوں نے میری بات کو بہت پازیٹیو انداز میں لیا۔ عزیزان محترم، اختلاف کو ختم کرنے میں
آپ معاشرے کے اندر ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، علماء کرام ہیں، وارثان منبر و محراب ہیں، اس اختلاف کو ختم کرنے میں آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ مشکل کیا پیش آئے گی؟ بہت ساری مشکلات ہیں، مجھے اب اشارہ کر دیا گیا کہ میرا ٹائم جو ہے اوور ہو چکا ہے۔ مشکلات سب سے زیادہ جو پیش آئیں گی وہ ہمیں اپنے لوگوں کی طرف سے پیش آئیں گی۔ وہ ہمیں کیا کہیں گے؟ صلاح کلی کہیں گے۔ جو سنی ہیں ان کو کہیں گے کہ یہ گستاخان صحابہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ جو اہل تشیع ہیں وہ اپنے عالم کو کہیں گے کہ یہ اہل بیت کے دشمنوں اور قاتلوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ جو موحدین ہیں وہ کہیں گے کہ یہ مشرکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ سب سے زیادہ مسئلہ ہمیں ان جہلا سے پیش آئے گا جو ہماری مساجد، ہمارے اداروں میں، کمیٹیوں کے اندر مسلط ہیں۔ اندر ہمارا جو نفس کے اندر شیطان بیٹھا یہ بھی کہے گا کہ یار تیرا تسلط ختم ہو جائے گا، تو تباہ و برباد ہو جائے گا، تیری آئیڈینٹیفیکیشن ختم ہو جائے گی۔ لیکن عزیزان محترم، اگر آپ نے ہمت کی اور ان تمام مسائل کا ادراک کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا تو پھر گلشن میں بہار آ جائے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔